17 رمضان المبارک کا مہینہ جنگ بدر کا واقعہ، جبکہ میرے سرکار نے ہجرت فرمائی، مکے سے مدینہ شریف تشریف لے آئے، مگر کافر جو میرے سرکار کو ستاتے تھے وہاں بھی انہوں نے میرے سرکار کو ستانے کی کوشش کری اور لشکر کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد میں میرے سرکار سے جنگ کا ارادہ کرنے کے بعد میں وہاں سے آنے لگے لشکر کو لے کے۔ میرے سرکار نے اپنے غلاموں کو لیا اور لینے کے بعد میں بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر! وہ رمضان کا مہینہ، وہ گرمی کا عالم، اور میرے سرکار کے غلام میرے نبی کے ساتھ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار، اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار۔ ساتھ میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق اعظم بھی ہیں، در کرار بھی ہیں، اور میرے سرکار کے بڑے بڑے پیارے صحابہ ہیں۔ بدر کے میدان میں جب سرکار تشریف لے گئے، کافروں کے ساتھ ہزاروں کا لشکر تھا، ان کے پاس تیر تھے، تلواریں تھیں، بھالے تھے۔ میرے نبی کے غلام 313 تھے۔ جب رات کا وقت آیا تو میرے سرکار خیمے میں تشریف لے گئے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر! اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے، یا اللہ، میں نے بڑی محنت کر کے، بڑی مشقت کر کے، پیٹ سے پتھر باندھ کے، فاقے کر کے، مولا دشمنوں کی گالیاں کھا کے یہ 313 مسلمان ایمان والے تیار کیے ہیں۔ یا اللہ، یہ کافر انہیں مٹانا چاہتے ہیں، مولا یہ کافر انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، مذہب اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، تیرے نام لینے والوں کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اے مولا، تو مدد کر دے۔ میرے سرکار اللہ سے التجا کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، آنسو بہاتے جاتے تھے، یا اللہ تو مدد کر دے، مولا میرے غلاموں کی مدد کر دے۔ اے مولا، تو مدد نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ میرے سرکار زاروں قطار روتے تھے، صحابہ اکرام دیکھتے جاتے تھے کہ سرکار کتنے گڑ گڑا رہے ہیں۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار کو روتا ہوا دیکھا نہ جاتا تھا۔ اللہ اللہ، میرے سرکار کے صحابہ بھی رونے لگے، پیارے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ یا اللہ، اگر آج ان کافروں نے مولا میرے غلاموں کو مٹا دیا، مذہب اسلام کو مٹا دیا، اے مولا، تو کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ ہوگا، کوئی محمد رسول اللہ کہنے والا نہ ہوگا، پھر کوئی قیامت تک تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ اے مولا، تو مدد فرما دے، اے رب العالمین تو مدد فرما دے، اے رب کعبہ تو مدد فرما دے، اے ابابیلوں کے ذریعے سے کعبے کی حفاظت کرنے والے خدا مدد فرما دے، اے نار نمرود سے ابراہیم علیہ السلام کو بچانے والے خدا مدد فرما دے، اے مولا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دینے والے خدا مدد فرما دے۔ میرے سرکار روتے جاتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے جاتے تھے، یا اللہ، اے رب العزت، اے رب کعبہ، اے رب العالمین، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اے میرے رب مدد فرما دے۔ میرے سرکار روتے جاتے تھے، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو، میرے محبوب سے کہہ دو، میرا محبوب پریشان نہ ہو، میرا حبیب پریشان نہ ہو، میرا پیارا نبی پریشان نہ ہو، جا کر کہہ دو، اگرچہ کافر زیادہ ہیں مگر کامیابی تمہیں ہی ملے گی، کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ اے محبوب، تمہاری مدد کے لیے ہم آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دیں گے، تمہاری مدد کے لیے ہم آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دیں گے۔ اللہ اللہ، جب میرے سرکار کے پاس یہ پیغام آیا، میرے سرکار نے سر کو سجدے سے اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام کے دل خوش ہو گئے، میرے نبی مسکرائے تو سمجھ لو ساری کائنات مسکرا گئی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، اب کامیابی ہمیں ہی ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جب صبح ہوئی، اللہ کے کرم سے جب کہ جنگ شروع ہوئی تو اللہ نے ہمارے سرکار کو کامیابی عطا کریں۔ پھر سرکار سے صحابہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، ان کے پاس تلواریں ہیں، ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا، تم کھجوروں کے پنٹھے توڑ لو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کھجوروں کے پنٹھے؟ میرے سرکار نے فرمایا، ہاں، تمہارے کھجوروں کے پنٹھے ان کی تلواروں سے زیادہ کام کریں گے۔ اللہ اکبر! میرے سرکار کی اور میرے سرکار کے غلاموں کی
अल्लाह ने ऐसी मदद की कि मेरे सरकार के 313 सहाबा थे, वो हज़ारों का लश्कर था, मगर अल्लाह ने मेरे सरकार को कामयाबी अता कर दी। जब अल्लाह की मदद होती है और ईमान मुकम्मल होता है, ईमान वाले सच्चे पक्के अल्लाह वाले और अल्लाह के रसूल के आशिक होते हैं, तो अल्लाह ऐसी मदद करता है कि ईमान वाले थोड़े होते हैं मगर कामयाब हो जाते हैं। और जो मजहब इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था अबू जहल, इसको अबू जहल कहा जाता है, 2 आशिक रसूल, 2 बच्चे आए थे रसूल अल्लाह के लश्कर में। उन्होंने पूछा किसी सहाबी से कि हमें बताओ अबू जहल कहाँ है, अबू जहल कौन है। तो उन सहाबी ने कहा था, ये बच्चों ये बताओ तुम अबू जहल का क्या करोगे, क्यों पूछ रहे हो। तो उन बच्चों ने कहा था, वो अबू जहल हमने सुना है हमारे सरकार को गालियाँ देता था, हमारे सरकार को बुरा और भला कहता था, हम उस अबू जहल को आज नहीं छोड़ेंगे। इन 2 बच्चों ने जाने के बाद में दोनों ने उस अबू जहल को कत्ल कर दिया, जहन्नम में पहुंचा दिया, वासिले जहन्नम कर दिया। जबकि 2 बच्चे नन्हे नन्हे बच्चे लड़ते हुए नन्ही नन्ही तलवारों से लड़ते हुए जा रहे थे। किसी ने एक बच्चे के हाथ पे तलवार मारी। जब इस बच्चे ने आशिक रसूल ने देखा कि मेरी एक बाँ कट गई, तो बाँ हिलगी हुई थी, बली हिलगी हुई बाँ अपने पैर के नीचे रखी और रखने के बाद में झटका मारा और मारने के बाद बाँ तोड़ के दूर फेंक दी और कहा था कि जब तक हम अपने नबी के दुश्मन को निस्तो नाबूद ना कर देंगे, हमारी जब तक जिस्म में जान है हम बराबर लड़ते रहेंगे। और अबू जहल को नारे जहन्नम कर दिया। और जिस काफिर के लिए मेरे सरकार ने जहाँ जहाँ निशान लगा दिया था एक दिन पहले, वो काफिर वहीं मरा था। और मेरे सरकार को और मेरे सरकार के ग़ुलामों को अल्लाह ने कामयाबी अता करी। मज़हब इस्लाम अल्लाह का दीन, अल्लाह के रसूल का दीन। किसी ने कहा है मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा।